ویلکم بیک فرام دا بریک. جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا پروگرام کے شروع میں، قانون سے ریلیٹڈ ایک سیگمنٹ یعنی لا سے ریلیٹڈ ہم نے شروع کیا، اور اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ خواتین اور مرد حضرات دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سے ان کے حقوق جن کا کہ بیسکلی ہر انسان کے بیسک رائٹس تو کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں، لیکن آگے جا کے آپ کے پراپرٹی کے رائٹس ہو گئے، رائٹ ٹو لیو، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جاننا ہر انسان کا حق ہوتا ہے. جیسے کہ اگر خدا نخواستہ ماں باپ کی سپریشن ہو جائے تو بچے کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں ملنے کے. تو آپ سب کے جو بھی سوالات ہیں، مرد اور خواتین دونوں کے، مرد حضرات اور خواتین کے، پلیز ہم سے پوچھیں. ہمارے ساتھ ایوری ویک انشاءاللہ ہنا حفیظ اللہ اسحاق ہوں گی. لائر ہیں، LLM ان کرمنالوجی کیا ہوا ہے، کرمنل جسٹس میں، اور MSc ان اپلائیڈ سائیکالوجی بھی کی ہے. تو دونوں طریقے سے کافی اسٹرانگ ہولڈ ہے ان کا لوگوں کے اوپر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہنا جی، کیونکہ آپ میری بھی لائر ہیں اور میرے سارے زندگی کے مسائل آپ حل کر چکی ہیں، تو یہ جو ہم نے ایک سیگمنٹ شروع کیا، سب سے پہلے تو آپ کی کمٹمنٹ چاہیے کہ آپ آئیں گی ہر ہفتے. یس انشاءاللہ. اور آپ کے خیال سے کیا لوگوں کو ان جنرل، خواتین کی طرف تو میں بھی آؤں گی کیونکہ ہم نے شروع کیا ان کے ٹاپک سے، کیا لوگوں کو آگاہی ہے اپنے حقوق کی؟ نہیں جگن، آئی ڈونٹ تھنک سو. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آئی تھنک دس از اے ویری گڈ موو، بہت اچھا ہے، کیونکہ میڈیا ایک ایسا فورم ہے جس سے زیادہ جلدی بات پھیلتی ہے. جہاں تک آگاہی کی بات ہے، میں پڑھا رہی تھی ماسٹرز کی کلاس کو بھی، تو میں نے بیسک ان سے سوال کیے، بیسک رائٹس کے. نکاح نامہ کسی نے دیکھا ہے، کسی کو پتہ ہے یہ چیز؟ تو آئی واز سرپرائز کہ ماسٹرز کی 35 کی کلاس میں صرف 2 لوگوں کو پتا تھا. تو یہ پڑھے لکھوں کا حال ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جن کے نکاح ہوئے انہوں نے نکاح نامے نہیں دیکھے، انہوں نے صرف سائن کیے ہیں. تو چلو سائن کر لیے ان کو بیسک، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا اس میں لکھا کیا ہے. یو ویری رائٹ. اور یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کی زندگی میں کوئی مسائل نہ ہوں اور آپ دھکے کھانے سے بچ سکیں. ہنا جی، ایک تو جو ہماری ایک تھیم چل رہی ہے وہ پہلے میں اس کو کور کر لوں. آپ کا قد کیا ہے؟ 5'4", 5 فٹ 4 انچ. تو ہنا جی آپ کا وزن 114 اور 135 کے درمیان ہونا چاہیے. 152 تک جا سکتا ہے لیکن وہ ٹو مچ ہو جائے گا. میں دوڑیں لگانی شروع کر رہی ہوں. دوڑیں لگانی شروع کر دیں، مذاق نہ کریں، ماشاءاللہ اتنی سلم سمارٹ ہیں آپ. اچھا ہنا جی، یہ بتائیں، اب ذرا واپس آ جاتے ہیں سیریسلی کی طرف. یہ سوال تو میں سب سے پوچھوں گی، بھی ڈاکٹر صاحب بھی آئیں گے، ان کو بھی میں نکال کر لیں. مجھے بتائیے کہ پاکستان میں خواتین کے بیسک حقوق کیا ہیں؟ کیونکہ دنیا میں جو حقوق ہیں ہر ملک کے اپنے فرق ہوتے ہیں اور ایک ورلڈ کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں کیونکہ ہم رہتے ہیں اسپیسیفکلی میں، خواتین کے کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن از بیسکلی اے باڈی آف لا. اس میں سارا آپ کا آئین ہے وہ، اور اس میں آپ کے حقوق اور کس طرح یہ ملک چلے گا سب کچھ دیا گیا. اسی کانسٹیٹیوشن میں یا آئین میں ایک بنیادی حصہ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کا ہے، جسے کہتے ہیں بنیادی حقوق. اچھا، اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں یا جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ عورتوں کے بھی وہی ہیں جو مردوں کے ہیں، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے اس میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ایکوالٹی کا اور نان ڈسکریمنیشن کا. سو وہ آئین یہ آپ کا کہتا ہے کہ چاہے آپ مرد ہوں یا عورت ہوں، یا جس طرح آج کل 3rd جینڈر کا بھی ایشو چل رہا ہے، خواجہ سراج جو ہیں، آپ کے ساروں کے بنیادی حقوق وہی ہیں، برابر کے ہیں، یکسانیت ہے. سو اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. سو مرد، عورت، خواجہ سرا سب تینوں کے حقوق برابر ہیں جو آپ کے بیسک رائٹس ہیں. آف جینڈر. اچھا، بنیادی حقوق کیا ہیں؟ مطلب یہ میں نے کہہ دیا کہ سب کے برابر ہے، لیکن عورتوں کے چونکہ ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، عورتوں کو یہ رائٹ ہے ٹو لائف، لبرٹی، ریپوٹیشن، باڈی اینڈ پراپرٹی. مطلب آپ کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے. آپ کو یہ حق ہے کہ آپ آزادی ہو. آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کے خلاف امتیازی سلوک نہ ہو. آپ کو تعلیم کا حق ہے. اب تو کمپلسری ہے، گورنمنٹ نے 5 to 16 ایئرز تعلیم کمپلسری ہے آپ کی. آپ کا بنیادی رائٹ ہے. اچھا، رائٹ ٹو لائف کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، جینے کا حق، اور اس میں آپ کے تمام وہ رائٹس آ جاتے ہیں جو آپ کو ایک زندگی گزارنے کے لیے چاہیے. اگر آپ کو بجلی چاہیے، پانی چاہیے، تعلیم چاہیے، روٹی، کپڑا، مکان، ہر چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو پھر گورنمنٹ ہی ہمارے لیے پوری کر رہی ہے. لیکن چلو وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، اس پہ نہیں ہم جا رہے. اس کے علاوہ آپ کو آزادی گفتگو ہے،
فیئر ٹرائل کا حق ہے، آپ کو عورت کو، مرد کو آزادی ہے پبلک پلیسز میں جانے کی، پرائیویٹ پلیسز میں آپ نہیں گھس سکتے. اچھا، آپ کو ڈگنیٹی، آپ کی عزت، آپ کو یہ حق ہے اپنی شہرت کا، ریپوٹیشن کوئی آپ کی ڈیمیج نہ کرے، وہ بھی حق ہے. اچھا، اب جس طرح لوگ گھس آتے ہیں گھروں میں، وہ حق نہیں ہے. آپ کو اپنے گھر کا پرائیویسی کا حق موجود ہے. سو آپ کو رائٹ ٹو پراپرٹی ہے، رائٹ ٹو ایکوائر، کہ آپ لے سکتے ہو پراپرٹی، اینڈ ٹو ڈسپوز آف اٹ اور ٹو اون پراپرٹی. یہ ہر عورت کا اور مرد کا بنیادی حق ہے. اس کے علاوہ ڈھیر سارے اور بھی ہیں. پراپرٹی کی طرف میں آنا چاہوں گی خواتین کے لیے اسپیسیفکلی. اچھا، I'm sorry، جوگن ایک چیز رہ گئی، ان حقوق کے علاوہ آپ کے فیملی لاز کے حوالے سے، چونکہ آج لیکن ہم اس میں بات نہیں کر رہے، لیکن رائٹ ٹو مینٹیننس ہر عورت کا حق ہے. ٹھیک ہے، اور کسٹڈی کا حق ہے، آپ کو خلا کا حق ہے، آپ کو درد ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے سے میرے بچے لے لیے جائیں گے. تو یہ سب ہم کور کریں گے، اور بلکہ اگلے ہفتے میرے خیال سے ہمیں بلکہ اسی ٹاپک پہ ٹچ اپون کرنا چاہیے، کسٹڈی کے اوپر. لیکن آج میں اسپیسیفکلی بات کرنا چاہوں گی آپ سے پراپرٹی رائٹس کے اوپر. خواتین کے پراپرٹی رائٹس کیا ہیں؟ باپ سے شروع کرتے ہیں کہ اگر فادر کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا ہے؟ اچھا، پراپرٹی رائٹس وہی ہیں جو اسلام نے آپ کو دیے. اگر ہم مسلمان خواتین کی بات کریں، کرسچینٹی کے الگ ہیں، باقی مذہب کے اپنے، وہ گورن مذہب کرتا ہے آپ کے پراپرٹی رائٹس. اچھا، مذہب کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک لا ہے کہ لڑکیوں کو اتنا ملے گا، لڑکوں کو اتنا ملے گا. نہیں، مذہب کے حساب سے ہے، یعنی اگر کیونکہ جو مسلمانوں کے لیے اپلیکیبل ہوگا وہ ہندوؤں کے لیے نہیں ہوگا، یا تو پھر مسلمانوں میں فرقے ہی نہیں ختم ہوتے. تو یہ بھی تو بڑی پرابلم ہے. فرقے، ہر فرقوں کا اپنا سسٹم ہے نا، اور اس کو فالو کیا جائے. ہاں، لیکن قرآن میں اسپیسیفائڈ شیئرز ہیں. ٹھیک ہے، قرآن نے کچھ کیٹیگریز کے اسپیسیفائڈ شیئرز دیے ہیں. جس طرح فادر کی ڈیتھ ہو جائے، آپ کہہ رہے ہو فادر کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی پراپرٹی میں بیٹا، سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ اگر خالی بیٹیاں ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ سنیوں اور شیعوں کا اس میں فرق ہے. اگر سنی کی خالی بیٹی ہے اور بندہ، عورت یا ماں یا باپ، دونوں کی پراپرٹی میں آپ کا حصہ ہوتا ہے. اچھا، یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف باپ کی پراپرٹی میں ہوتا ہے، ماں کی پراپرٹی میں بھی ہوتا ہے. اور آپ کے کسی پیرنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سنیوں میں اگر اکیلی لڑکی ہو وہ صرف ہاف پراپرٹی لے سکتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باقی آدھی جو ہوتی ہے وہ اس کے رشتہ داروں کو ریورٹ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک سے زیادہ بیٹی ہو تو وہ 2/3 تک لے جائے گی. ٹھیک ہے، جو پراپرٹی کا ٹوٹل 2/3 ہے وہ ان بیٹیوں میں بٹ جائے گا. شیعوں میں یہ فرق ہے کہ اگر اکیلی بیٹی ہو وہ انٹائر حصہ لے جاتی ہے، ان میں پراپرٹی واپس نہیں ریورٹ کرتی. اور اسی طرح اگر ایک سے زیادہ ہو، جتنی پراپرٹی ہے وہ ایکولی ڈیوائڈ ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو کلیئر کرنی ضروری ہے، اس سے پہلے کہ آپ کی وراثت میں آپ کا حصہ آئے، کچھ چیزیں ہیں جو کرنی ضروری ہوتی ہیں. ایک انسان جب فوت ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے جنازے اور تدفین کا خرچہ اس کی پراپرٹی میں سے نکلتا ہے. اچھا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جتنے اس کے قرضے ہوتے ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں. جب یہ دو کام ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی وصیت، پہلے تو آپ کی جو جنازہ اور تدفین کے جو بیریل ایکسپنسز ہیں سارے ہیں وہ نکلیں گے، پراپرٹی سے نکلے. اس کے بعد اگر قرضے، کہیں بینک کو پیسے دینے ہیں، گورنمنٹ سے لون لیا، جو بھی وہ قرضے کلیئر کیے، اس کے بعد پھر وہ بڑھتی ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت مسلمان صرف 1/3 تک کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ میری پراپرٹی وصیت میں دے دی. مسلمان کی وصیت صرف 1/3 تک، 1/3 تک آپریٹ کرے گی، اور وہ بھی آپ اپنے کسی جائز وارث کے حق میں نہیں کر سکتے وداؤٹ دا کنسینٹ آف ادر ایئرز. فرض کرو اگر میں کہوں کہ جی میں نے اپنے بیٹے کو یہ اپنی پراپرٹی دے دی، وہ نہیں ہو سکتا جب تک میرے باقی بچے کنسینٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، سو جو بھی 1/3 تک وصیت ہے وہ نکلے گی اس پراپرٹی میں سے. اس کے بعد جتنے جائز آپ کے وارثان ہیں ان میں وہ پراپرٹی بٹے گی ان کے شیئرز کے مطابق. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو آپ کے حقوق نہیں ملتے تو آپ کورٹ جا کے اس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اگر بیٹا ہے، پہلے تو صرف ہم نے بیٹیوں کی بات کی، اگر بیٹا بھی ہے آپ کا تو بیٹے کا حصہ ڈبل ہوگا اور لڑکی کا حصہ 1 ہوگا. مطلب اگر لڑکی کو 1 چیز مل رہی ہے، بیٹے کو 2 ملیں گی. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ کے بچوں کا صرف. بینا جی، وقت ختم ہو گیا ہمارا، کیونکہ کچھ
مسئلہ ایسا ہے کہ لائیو ہیں اور ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آج ہم ایک انٹروڈکشن لینا چاہ رہے تھے ایک کنفرم سیگمنٹ کا جو اب ہم کرتے رہیں گے اگلے ہفتے، تو اگلے ہفتے ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا، ہم اسی کو فردر لے کے چلیں گے یا کسٹڈی کو؟ آئی تھنک اٹ وڈ بی بیٹر کہ اس کو ہم ریپ اپ لیں کیونکہ اس میں کافی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اگلے ہفتے ہم آپ سے کسٹڈی کی بات کریں گے، تو آپ جب کال بھی کریں اگلے ہفتے جمعرات کو تو آپ ہم سے کسٹڈی کے جو آپ کے سوالات ہیں، کسٹڈی کہہ رہی ہوں سوری، پراپرٹی کے جو لاز ہیں، سوری میں کسٹڈی میں پھنس گئی تھی، ہاں جی، پراپرٹی کے جو آپ کے لاز ہیں آپ کال کریں، اپنے جائیداد کے بارے میں پوچھیں، ہم کالز بھی اسی سے ریلیٹڈ لیں گے اگلے ہفتے، اور اس کے بعد ہم کسٹڈی میں جائیں گے، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، وہ سارا کچھ. سو کل